بچوں پہ افیکٹ کرتی ہے، اسی پر بات کر رہے تھے ڈاکٹر تہمینہ یاسر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر تہمینہ، اگر ہم بات کریں جوائنٹ فیملی سسٹم کی اور انٹرفیرنس کی، تو اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ میاں بیوی کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو اس میں نا باقی لوگ اس کو انٹرفیئر کر کے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس کو اور زیادہ خراب کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کتنی ڈینجرس ہے؟ کیونکہ مجھے لگتا ہے تو نارمل ہے لڑائی ہونا، لیکن جو لوگ ہیں وہ اس میں انٹرفیئر کر کے دونوں سائڈس کے، چاہے وہ لڑکی کے سائڈ ہو یا لڑکے کے سائڈ ہو، تو وہ اس کو اور خراب کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اس لیے کہ دیکھیں جب بھی کوئی دو فریق آپس میں کوئی بحث کرتے ہیں، کوئی ایشو کریٹ ہوتا ہے اور وہ ایشو ان دونوں کے مائنڈ سیٹ کے حساب سے ہوتا ہے، یعنی میری سوچ یہ ہے تو اس کی سوچ یہ ہے اور اختلاف بڑھا، تو اس میں جب آپ کے ایکسٹینڈڈ فیملی یا دوسرے فیملی ممبرز وہ جب رول پلے کرتے ہیں وہ اپنے ذہن سے کرتے ہیں۔ سپوز کہ ایک ایشو تھا جس میں دو لوگ آپس میں اختلاف کر رہے تھے، دو مائنڈ سیٹس، اب وہاں کے چار لوگ وہاں کے آگے، چار لوگ وہاں کے آگے، تو اتنے سارے ذہن۔ اسی وجہ سے میرے پاس کئی کلائنٹس یہ ایشو لے کر آتے ہیں کہ میں مسئلے کو تو حل کر رہی تھی، لیکن میرے مسئلے پر جب دوسروں نے انوالومنٹ شو کی، دوسرے اس میں گھسے، انہوں نے بات شروع کی، تو میں بھی کنفیوز ہوگی کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اب میں کس طرف جاؤں، اس لیے کہ ان کے ملٹیپل آسپیکٹس تھے جن کے اوپر انہوں نے ہر ایک نے اپنے ذہن سے بات کرنا شروع کر دی، تو اختلاف پھر بڑھتا ہی بڑھتا ہے۔ اور موسٹلی ایسے کیسز بھی میں نے دیکھے ہیں جس میں کہ ڈیورس اگر ہوئی تو وہ اس بیسس پر ہی ہوئی، یعنی یہ ایک بہت بڑا ریزن اس ڈیورس کے پیچھے تھا کہ فیملی نے اس طرح کا رول پلے کیا کہ ان دونوں کو ڈیورس لینی پڑی۔ اس وجہ سے ہم یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ جب بھی کپل کے کوئی ایشوز ہوتے ہیں، لیٹ دیم ہینڈل اٹ، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں فیملی کو انوالو کرنا ہے کسی وقت پر، تو پراپرلی کسی سمجھدار شخص کو، اور بیٹر ہوتا ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کو، جیسے کہ ہم سائیکالوجسٹ بھی اس میں رول پلے کرتے ہیں، اس کو انوالو کیا جائے جو کہ بائسڈ نہ ہو۔ جو لڑکی والی طرف کے ہیں وہ لڑکی کے حق میں باتیں کریں گے، جو لڑکے والی طرف کے ہیں وہ لڑکے کے حق میں باتیں کریں گے، تو بائسڈ جب ہوتے ہیں تو کبھی بھی رزلٹ اچھا نہیں نکل سکتا، تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا ڈاکٹر تہمینہ، یہ بتائیں کہ جب ہم بات کریں فیملی پالیٹکس کی، تو میں بار بار جوائنٹ فیملی سسٹم اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ زیادہ تر جو پالیٹکس ہے وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ یہی ہوتی ہے۔ تو ایک تو جیسے میں نے سٹارٹ میں بات کی ہے کہ آپ اتنا زیادہ فورس کرتے ہو لوگوں کو کہ آپ نے جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہنا ہے، تو اگر آپ ایک گھر میں بھی رہ رہے ہو، آپ وہاں پہ بھی الگ الگ تمیز سے، سکون سے باؤنڈری سیٹ کر کے رہ سکتے ہو۔ اگر آپ کا پورشن الگ ہے، آپ کا کچن الگ ہے، اور سارے اپنے کام سے کام رکھیں، تو آپ ہنسی خوشی سے رہ سکتے ہو۔ تو میں نے یہ بات کرنی تھی کہ جو بے جا انٹرفیرنس ہے، وہ چاہے کسی کپل کے اس میں ہو، پھر جب بچے ایک گھر میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نا، وہ بھی بہت زیادہ ٹارچر ہوتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو الگ الگ طریقے سے ٹارچر کیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ ٹارچر ان کے اپنے پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ان کو کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو اس کے اتنے مارکس آئے ہیں تو تمہارے نہیں آئے، وہ فلاں یونیورسٹی میں جا رہی ہے، فلاں کالج میں جا رہا ہے، تم کیوں نہیں جا رہے۔ تو مطلب یہ کتنا انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ ہر بچہ مختلف ہوتا ہے، اس کی کیپیبلٹیز الگ ہوتی ہے، اس کی جو ایک انٹیلیجنس لیول ہے، انٹرسٹ ہے، وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے گھر کے باقی لوگ ایک طرف جا رہے ہیں یا 2-3 بچے ایک طرف جا رہے ہیں، تو آپ اپنے بچے کو بھی کانسٹنٹلی ٹارچر کر کے فورس کرو کہ نہیں تمہیں یہی سبجیکٹس رکھنا ہے، تمہیں ادھر ہی پڑھنا ہے، تمہیں ایسے ہی کرنا ہے۔ بالکل، اس حوالے سے ایک میرے کیس ہے، اس کے حوالے سے میں بات کروں گی کہ ان کے اسی طرح سے ایکسٹینڈڈ فیملی، سارے لوگ ڈاکٹر بن رہے ہیں، سارے بچے ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ اب بچے کا شوق ہے آئی ٹی میں، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو آئی ٹی ہی پسند ہے۔ آئی ٹی میں کیا ہے، کیا فائدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، ڈاکٹر بنو، پوری فیملی ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر، وہ بھی ڈاکٹر۔ تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ جب بچے کو ذہن جو ہے وہ اس کو مینیپولیٹ کیا گیا، تو بچہ کنفیوز ہونا شروع ہو گیا۔ ایونچولی وہ میڈیکل کی طرف جانے کی اس نے کوشش بھی کی، لیکن وہ نہیں کر سکا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ایپٹیچیوڈ ہی نہیں تھا، اس کے اندر اس کی خواہش ہی نہیں تھی، موٹیویشن ہی نہیں تھی۔ تو یہ چیز بھی ایک بہت بڑا رول پلے کرتی ہے۔ اور جیسے آپ نے وہ بات کی کہ جو پالیٹکس چل رہی ہوتی ہے وہ کس طرح سے بچوں پہ افیکٹ کرتی ہے، آپ دیکھو کہ پالیٹکس فیمیلز کی مینٹالٹی، اس لیے کہ موسٹلی فیمیلز گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، میلز تو چلے جاتے ہیں نا، ہسبینڈ چلا گیا کام پہ چلا گیا، واپس آیا، بیوی اور ان لوگوں کے مسئلے ہو رہے ہیں، تو اس نے کہا یہ کیا تم لوگ ہر وقت مسئلے ہی کرتے رہتے ہو، اس طرح کی باتیں شروع کر دی۔ لیکن وہ جو 24 گھنٹے ادھر رہ رہے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک پرابلمز ہو جاتے ہیں
کہ ایون آپ دروازہ کھولو تو کئی کمپلینٹس یہ آتی ہیں کہ باہر ساتھ والی جٹھانی جو ساتھ والے کمرے کی ہے وہ کان لگا کے سن رہی ہوتی ہے کہ واٹ از گوئنگ آن دیئر. تو اس حد تک جب ہوتا ہے لوگ ایک دوسرے کی باؤنڈریز کراس کرتے چلے جاتے ہیں, تو اس میں ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. اور ایک نیچرلی بھی ایک جو چیز ہے جس کو کہ آپ بھی کہہ رہے ہو کہ ہمارا مذہب بھی نہیں کہتا اس چیز پر, کہ انڈیویجول جو سسٹم ہوتا ہے دیٹ از دا بیسٹ سسٹم. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. اس میں دیکھو یہ ہوتا ہے کہ والدین یعنی ماں باپ اور بچے یہ ایک یونٹ ہے, اس یونٹ کو لے کر چلیں. اب یہ یونٹ اگر چل رہا ہے اور سپوز والدین کو ضرورت ہے کہ وہ کسی کے ساتھ رہیں, تو دیٹ از بیٹر کہ آپ والدین کو اپنے ساتھ بے شک رکھیں ایک پراپر طریقے سے, لیکن یہ نہیں کہ پورا خاندان ایک ساتھ آباد ہے یا آپ والدین کے گھر میں آپ رہ رہے ہیں. اس لیے کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں پھر کنٹرول جو ہوتا ہے وہ گھر میں کسی اور طرف چلا جاتا ہے. جیسے سپوز والدین کے پاس ہے تو والدین وہ سب میں سے اپنی بائسڈ ہونے کی وجہ سے کسی کو پریفر کریں گے, یہ بڑا بیٹا اس کی فیملی, یہ چھوٹا اس کا نہیں, یعنی اس طرح کے اختلافات بھی. تو بیسٹ یہی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بچے کی شادی کی تو اس کو ایک الگ یونٹ ہو, بے شک جیسے آپ نے کہا گھر کے اندر ہی الگ یونٹ ہو. اور الگ یونٹ کا یہ مطلب نہیں کہ الگ کمرہ دے دیا. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک کمرہ ملا ہوا ہے, اس میں 4 5 6 لوگوں کی فیملی اس میں رہ رہی ہے, اور کہتے ہیں ہم نے تو الگ کمرہ دیا ہوا ہے. بھئی یہ کمرہ تو دینا ہی دینا تھا, لیکن 6 لوگوں کے لیے ایک کمرہ, دیٹ از آلسو اے کویسچن. لیکن یونٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کم از کم ان کو 2-3 کمروں کی پرسنل سپیس دیں کہ وہ اس میں رہیں, اس میں اپنا کھانا پینا ہر چیز انڈیپینڈنٹلی کریں, اور ساتھ اچھے طریقے سے گلے شکوے دور کرتے ہوئے یا سائڈ پر رکھتے ہوئے رہیں. جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے جی کچن میں اب میں نے جانا ہے, اب تم نے جانا ہے, اب یہ بنانا ہے, چھوٹی سے چھوٹی چیز پر بھی پرابلمز آ رہے ہوتے ہیں, اور بچوں کی مینٹالٹی اتنی خراب ہوتی ہے. کئی بچے اتنے زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں کہ ان کا سیلف کانفیڈنس بالکل لوز ہو جاتا ہے, سیلف اسٹیم بالکل لو ہو جاتی ہے, اور پھر والدین کہتے ہیں دیکھو تم تو کچھ کر ہی نہیں رہے, وہ دیکھو اس کا بچہ یہ, اس کا بچہ وہ, اور پھر اور زیادہ یعنی والدین بھی پھر وہ جو پرابلم آ رہی ہوتی ہے پرابلم کو ہی کویسچن کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جب پرابلم کو کویسچن کریں گے تو سولوشن کیسے نکلے گا؟ سولوشن تو تب نکلے گا نا کہ پرابلم کو اگر حل کرنا ہے تو بچے کے ساتھ مل کر کریں, جو کہ ایک بہترین ہے. یعنی بچہ پرابلم فیس کر رہا ہے تو بچے کے اندر وہ افیکٹ آ رہا ہے, تو بچے کے ساتھ مل کر اس پرابلم کو ایڈریس کریں. یہ والدین نہیں سوچتے, اور موسٹلی جب کمبائنڈ سسٹم میں ہوتے تو تب یہ نہیں سوچا جا رہا ہوتا, اس لیے کہ تب وہ ایک دوسرے سے مقابلے بازی چل رہی ہوتی ہے کہ میں جیت جاؤں, میرا آرگیومنٹ بہتر ہے, میں صحیح ہوں, کہ بہت بڑی پرابلم ہے. انفارچونیٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے گھر کے بڑے موسٹ آف دا ٹائم وہ بحث اس وجہ سے نہیں کر رہے ہوتے کہ سچویشن جو ہے وہ صحیح ہو جائے, چاہے کوئی بھی ہو. کسی ایک فیملی کو میں ٹارگیٹ نہیں کر رہی, مطلب جتنے بھی لوگ ہیں میجورٹی اس وجہ سے بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنا پوائنٹ صحیح پروف کر دوں, میں جیت جاؤں اس بحث میں. وہ بحث میں جیتنا چاہتے ہیں, وہ لڑائی میں جیتنا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو پرابلمز ہیں اس کو سارٹ نہیں کرنا چاہتے. اور ہم دیکھتے ہیں سال سے ایک ہی پرابلم چل رہی ہے جس کا بہت مطلب آسان سا سلیوشن ہے, لیکن اکثر ان سب کی آپس میں کوئی ایگو پرابلمز ہوتی ہیں, وہ اس کو سارٹ کرنا نہیں چاہ رہے ہوتے, یا بس وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر ہم بیٹھ گئے نا تو کوئی ایک بندہ آرگیومنٹ میں جیت جائے, بس ایسا ہی ہے. جو پرابلم ہے اس کو سالو نہیں کرنا. حالانکہ مجھے لگتا ہے اگر ہمیں یہ چیزیں سمجھ آ رہی ہیں تو ان کو بھی آ سکتی ہیں کہ آپ اگر بیٹھے ہو, آپ ایک نیوٹرل بندے کو بٹھاؤ اور آپ کو بھئی آپ کی چیزیں سارٹ کرے, معاملہ ختم. تو مطلب یہ اتنی آسان چیزیں ہیں, لیکن پتہ نہیں ان کو مشکل کیوں بنایا ہوا ہے. اس میں ان کا فیئر ہوتا ہے نا, اتنا بڑا فیئر ہوتا ہے کہ بھئی اگر اس کے حق میں بات چلی گئی تو میری تو سبکی ہو جائے گی. ایگو بہت بڑا رول پلے کر رہی ہوتی ہے کہ میں صحیح, میری بات صحیح, میری جو پوائنٹس ہے وہ صحیح, مجھے جیتنا چاہیے. اگر میں جیتوں گی تو پھر ہی صحیح ہوگا. اور میں کیسے جیتوں گی؟ جب میں خود اس کے اوپر لاؤڈ ہو جاؤں گی, میں خود ایگریسو ہو جاؤں گی, میں خود اپنی مرضی پلیس کرنا شروع ہو جاؤں گی, بار بار کروں گی, لوگوں کو سنب کروں گی, تب ہی مسئلہ حل ہوگا. یہ مینٹالٹی لوگوں کی بنتی جا رہی ہے. جبکہ جو ڈسکشن ہوتی ہے, جو کنورسیشن ہوتی ہے, یہ ایک بہتر طریقہ ہوتا ہے جس میں آپ دونوں یعنی 2 فریق اگر ہیں تو دونوں مل کر ایک مڈل پوائنٹ پر آ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ جیتیں گے تب ہی جب آپ 100% آپ کی مرضی کا ہوگا.
کوئی 60% پہ آپ آ جائیں, کوئی 60% پہ, یا 50-50 پر دونوں آ جائیں اور مل کر ڈیسائیڈ کریں. لیکن یہ تو ہوتا ہے بڑے ایشوز کے اوپر. اور ویسے بھی ڈاکٹر تمینہ ہم دیکھتے ہیں لوگ, میں اس کو وائنڈ اپ کروں گی یہ کہہ کے کہ لوگ جو ہے نا وہ نمازوں پہ بہت فوکس کرتے ہیں, یا ہمیں بتائیں گے کہ مطلب عورتیں ہیں ان کو سنپ کریں گے کہ ایسے نہیں کرنا ویسے نہیں کرنا. جو چیزیں اسلام میں ہیں وہ کہنا چاہیے, غلط نہیں ہے, اگر وہ کہتے بھی ہیں تو ان کا کہنا بنتا ہے اور ہمیں سننی بھی چاہیے. لیکن کچھ مینرز اسلام نے ہمیں بتائے, بلکہ میں کہتی ہوں کچھ نہیں, اسلام نے ہمیں سارے مینرز بتائے ہوئے ہیں. ساتھ رہنے کی بھی, جیسے آپ نے بات کی کان لگا کے سننا, دوسروں کے گھروں میں جھانکنا, یہ آپ نہیں کر سکتے, یہ کرنا مطلب اسلام میں منع ہے. لیکن شاید لوگوں نے صرف اپنی مرضی کی چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں اور ان کو لگتا ہے نماز روزے کافی ہیں, اس سے آگے اسلام نہیں ہے. اور جو اخلاق کے زاویے ہیں وہ ہم بے شک ختم کرتے جائیں, خراب کرتے جائیں,